اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 سے 59 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم لگاتار بیچتے رہے ان کے لیے اپنا قول یعنی اپنا کلام، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہم لگاتار پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنا کلام لوگوں کی نصیحت کے لیے بیچتے رہے۔ الذین آتینہم الکتاب من قبلہ، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی یعنی یہود اور نصارہ، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء اور رسل علیہ السلام اور آسمانی کتب کے ماننے والے تھے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ کتاب لے کر آئے ہیں تو اس کو بھی ہم نے مان لیا ہے، لہٰذا ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہیں۔ تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کی بنا پر ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا مرتین، 2 مرتبہ۔ یعنی سابقہ امت کے جو لوگ یہودی یا نصرانی اسلام کو قبول کریں گے وہ دوہرے اجر کے مستحق پائیں گے۔ اس سے پہلے وہ انجیل اور تورات کو مانتے تھے اور اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا۔ بما صبروا، بسبب اس کے جو وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بلائی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا۔ یعنی ان ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے ہیں ان کی صفات یہ ہے، ایک تو وہ ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے اپنے ایمان پر، دوسرا وہ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی ان سے برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ بھلائی کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے لغو باتیں سنی، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو انہوں نے ان سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا اعمال۔ یعنی جب وہ کسی کی لغو باتیں سنتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں بلکہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں ملے گا، جو تم عمل کر رہے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ سلام علیکم، تم لوگوں پر سلام ہو، لا نبغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یعنی وہ سلام کر کے ان سے منہ پھیر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے جاہلوں سے اپنا وقت الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہاں کچھ ایسے ایک وفد کا تذکرہ ہے جو حبشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا تھا۔ یعنی جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو صحابہ اکرام کی تعلیم سے، تبلیغ سے کچھ حبشیوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ
وفد کی شکل میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، تو وہ قریش نے ان کو طرح طرح کی طعنے اور تشنیع کیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر اس دین میں شامل ہو گئے ہو، اس میں تو یہ ہے، اس میں یہ ہے، اپنی لغویات انہیں سنانا چاہی۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ان سے کوئی لغو بات کرتے ہیں، یعنی جب قریش نے ان سے لغویات کی تو انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے آپ جس کو آپ چاہیں، من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، ہوا اعلم بالمہتدین، وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی یہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اندر کی خواہش تھی اس کا تذکرہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ سارے قریشی ایمان لے آئیں، سارے مکے والے مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ نہیں جانتے، آپ جس کو چاہتے ہیں کہ یہ ابو جہل، شیبہ، عتبہ، ابو لہب یہ سب مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنے زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اب مکے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے کہ جیسے ہی حق ان پر ظاہر ہوا تو انہوں نے تکلیفوں مصیبتوں کے پہاڑوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراً لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی جان کی بازی لگا دی، سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ دوسری طرح کے لوگ وہ تھے کہ تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو، دیکھو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جب یہ لوگ طاقتور ہو جائیں گے، حق کو وہ پہچان گئے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے، لیکن وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ جب یہ طاقتور ہو جائیں گے تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ان کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں، یعنی ہدایت کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ کیا آ گئی کہ نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی یہ جو کافر ہیں ہمیں ہمارا کاروبار تباہ کر دیں گے، ہمیں جان سے مار دیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا؟ کیا انہیں یہ احساس نہیں کہ ان کو مکے میں ہم نے آباد کیا، جس کو امن والی بستی ہم نے قرار دیا؟ مکے کے ارد گرد جو فساد، جو جنگیں، جو خون خرابہ ہوتا ہے وہ مکے میں نہیں ہوتا، وہ بڑے امن سے رہ رہے ہیں۔ یجبا علیہ ثمرات کل شیء، کھینچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے پھل، یعنی وہ حرم، وہ امن والی جگہ جہاں پہ دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ امن اور سکون ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مکے میں امن قائم کیا، اور پھر اس بستی میں ہم نے ہر طرح کے پھل سے رزق دیا۔ رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے، اس لیے کہ ہمارے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کرتے وقت ہم سے اس کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں تو تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔
ہم نے اپنے اس بندے کی دعا قبول فرمائی، اور اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر طرح کا رزق وافر مقدار میں وہاں بسنے والے لوگوں تک مسلسل پہنچا رہے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی ہم نے، من قریۃ، بستیاں، بطرت معیشتها، جو کہ اتراتی تھیں اپنی معیشت پر، یعنی اس زمین میں کتنی ہی قومیں آباد تھیں جو معیشت میں وہ تو بڑی مضبوط تھیں، بڑی طاقتور تھیں، ہر طرح کے وسائل ان کے پاس تھے۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کی معیشت ان کو بچا نہ سکی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ذرا دیکھو یہ ہیں ان کے کھنڈرات، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط کے، ان کے کھنڈرات دیکھ لو۔ وہ معیشت میں تم سے بڑے مضبوط تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے کاروباری تھے۔ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، مگر ان میں رہنے والے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے، یعنی یہ مکان ہیں ان کے، تم دیکھتے ہو ان کے جانے کے بعد ان میں کوئی آباد نہیں ہوا مگر بہت تھوڑے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہو کر رہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد، ان کے زمین سے مر جانے کے بعد، مٹ جانے کے بعد ان بستیوں کو کسی نے آباد نہیں کیا، اور ہم ہی ان بستیوں کے وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے حجت اتمام کرنے کے لیے وہ ایک رسول کو بھیجتا ہے، اور وہ رسول انہیں حق کو واضح کھول کر بیان کرتا ہے، لیکن جو اس حق کو تسلیم کر لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور جو اس حق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتے ہیں پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے ہماری آیات، یعنی وہ رسول اس بستی ام قریٰ میں، یعنی ان کی جو مرکزی بستی ہے وہاں رسول بھیجا جاتا ہے، پھر وہ رسول انہیں ہماری آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ہماری نشانیاں پڑھ کر سناتا ہے۔ وما كنا مهلك القرى، اور ہم ہرگز ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے، الا واهلها ظالمون، مگر اس بنا پر کہ اس کے باسی ظالم تھے، یعنی ان کی ہلاکت کی جو وجہ تھی وہ ان کا اپنا ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو زیادتی اور ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اس کے باسی، اس کے رہنے والے اپنے ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔